سزائیں ہیں وہ بھگت کے اگر وہ آتے ہیں واپس پولیٹکس میں، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ایک جمہوری جماعت ہے، ایک جمہوری عمل میں یقین رکھتی ہے، تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو جو بل پاس ہوا میڈیا کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے، اس دن پیپلز پارٹی آؤٹ نہیں ہوئی، ہم نے بائیک آؤٹ کیا اجلاس کا باقاعدہ۔ سیکنڈ جنریشن پولیٹکس میں وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، تو اگر ہمیں ساتھ لے کے انہوں نے چلنا ہے تو ورکنگ ریلیشن بہتر کرنا، ریلیشن شپ بہتر کرنا پڑے گا۔ اگر میرے سے پوچھیں تو کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا پی ایم ایل این کے ساتھ۔ پی ایم ایل این کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر اور پی اے سی کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، حیدر گیلانی۔ ان سے پوچھتے ہیں گیلانی صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ گیلانی صاحب، آپ کے تحفظات تھے پنجاب کے حوالے سے، وہ تحفظات آپ کے دور ہوئے ہیں یا ابھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ لیکن جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایشو بیس پولیٹکس کی ہے، اور ہمارا یہ ریزولو ہے کہ ہم ایشو بیس پولیٹکس کرتے رہیں گے۔ جہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ حکومت عوام کے ساتھ کی آواز نہیں سن رہی، وہاں پر ہم حکومت کو مجبور کریں گے، اور حکومت کی جو غلطیاں ہیں وہ فلور آف دا ہاؤس پہ اجاگر کریں گے، اور باہر بھی، اسمبلی سے باہر بھی ہم اپنی جو آواز ہے وہ اٹھائیں گے عوامی ایشوز کے اوپر۔ پولیٹکس جو ہے وہ تو اٹس اے ڈے ٹو ڈے افیئر۔ گیلانی صاحب میرے والد کہتے ہیں کہ اے ڈے از ٹو لانگ ان پولیٹکس، تو اس حوالے سے بڑی بدلتی سچویشن ہے، لیکن ابھی فی الحال پنجاب کی پولیٹکس مجھے بڑی اسٹیل میٹ سی لگ رہی ہے۔ کیسے اسٹیل میٹ آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے پاس نمبرز ہیں، گورنمنٹ کے پاس سفیشینٹ نمبرز ہیں، اور تحریک انصاف کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اپوزیشن کی۔ مخصوص نشستوں کے بعد بھی ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، اور یا تو کچھ اسٹریٹجی ہو ان کے پاس۔ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی کلیئر اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اپوزیشن کیسے کرنی ہے۔ پنجاب میں تو بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا بہت بڑا ویکیوم ہے تحریک انصاف میں۔ یہاں پر مجھے نہیں پتا کہ کون لیڈر ہے، یہاں پر تو ہر جو ممبر ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود اپوزیشن لیڈر ہے۔ یہ ایشو ہے۔ تو اگر فرض کریں مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں اور پی ٹی آئی آپ سے رابطہ کرتی ہے تو ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہم سے رابطہ کریں یا ان کو مل جائیں، یہ سپوزیشنز کے اوپر تو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ فیصلہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک ہنگ پارلیمنٹ جب وجود میں آئی نیشنل اسمبلی میں، تب چیئرمین صاحب کا کیا موقف تھا، اور اس کے بعد ہمیں پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا۔ پی ایم ایل این کے ہم ایلائز ہیں پنجاب میں، ان کے اتحادی ہیں ہم سینٹ میں، ان کے اتحادی ہیں ہم نیشنل اسمبلی میں، اور ہم نے ان کو سپورٹ کیا ملک کے مفاد میں، ملک کی اکانومی جو بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بہت ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب اگر معافی مانگ کر اور اداروں سے، عوام سے معافی مانگیں، اداروں سے معافی مانگیں جو انہوں نے ایک غلطی کی، اور اس کے بعد وہ قانونی جو ان کے اوپر جو قانون سے جو سزائیں ہیں وہ بھگت کے اگر وہ آتے ہیں واپس پولیٹکس میں، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ایک جمہوری جماعت ہے، ایک جمہوری عمل میں یقین رکھتی ہے، تو ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن پہلے وہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں عمران خان صاحب کہ کیا وہ تیار ہیں معافی مانگنے کے لیے، کیا وہ تیار ہیں بات ڈائلاگ کے لیے۔ اگر وہ تیار ہیں ڈائلاگ کے لیے تو پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی، بشرطے وہ اپنی سزائیں کاٹ کے باہر آئیں۔ پیپلز پارٹی تیار ہے اگر ان ہاؤس چینج ڈائلاگ کے ذریعے ہو تو؟ ان ہاؤس چینج کی بات نہیں ہو رہی، ڈائلاگ نیشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے۔ ان ہاؤس چینج تو میرا نہیں خیال ہمارے نمبرز کے ساتھ ان ہاؤس چینج ہو جائے گا پنجاب میں، بٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا الائنس پی ایم ایل این کے ساتھ وفاق میں بھی ہے، سینٹ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، تو یہ ایک ٹوٹل شفٹ ہوگا۔ اگر الائنس کو خطرہ ہوا تو یہ ٹوٹل شفٹ ہوگا، یہ صرف ایک جگہ پر نہیں ہوگا کہ ایک صوبے میں ہو جائے یا نیشنل اسمبلی میں ہو، یہ صرف پنجاب میں نہ ہو، یہ ایک ٹوٹل ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے پی ایم ایل این کا، ان کو شاید پنجاب میں ہماری ضرورت اتنی نہیں ہے، لیکن ان کو وفاق میں ہماری ضرورت ہے۔
تو یہ بات ان کو بھی سوچنی چاہیے، مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی، کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ چلنا چاہتے ہیں تو جو ہماری ایک سپیس ہے، جو ایک سپیس ہم نے خود لی ہے عام انتخابات میں، انتخاب لڑ کے ان کو ہرا کے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس تیسرے نمبر پہ اگر ہماری سیٹوں پر آئے ہیں تو اس کی وجہ کوئی ہوگی، تو اس کے بدلے میں اگر وہ ہماری جو جائز پولیٹیکل سپیس وہ ہمیں نہ دیں تو یہ ان کی طرف سے زیادتی ہوگی۔ تو اس بات کے اوپر ہم بارہا پی ایم ایل این کے دوستوں کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ، اور ہم چیئرمین کو بھی بتایا ہم نے، اپنے پارٹی کی چیئرمین، پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ہم نے انفارم کیا ہے کہ پی ایم ایل این یہاں پر اگر کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے یا کوئی سی ایم کا انیشیٹو ہے یا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہے ہمارے ڈسٹرکٹس میں، تو وہ ہم سے کنسلٹ کر لیا کریں، ہم سے رابطہ کر لیا کریں۔ جس طرح وہ بل آیا تھا آپ کو یاد ہوگا میڈیا والا، اس پہ بھی ہم سے کوئی کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایسے ایشوز ہیں کہ ہمیں دوری محسوس ہوتی ہے گورنمنٹ سے، پنجاب لیول پہ۔ تو جو بل پاس ہوا میڈیا کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے، اس دن پیپلز پارٹی آؤٹ نہیں ہوئی، اس دن اجلاس میں بھی نہیں، اس دن پیپلز پارٹی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بائی الیکشن تھا ملتان میں، اور میں نے اپنے سارے ممبرس کو کہا کہ آپ اجلاس میں نہیں جانا، ہم نے بائیک آؤٹ کیا اجلاس کا باقاعدہ، اور ہم نہیں گئے۔ اس کے بعد جب فائنینس بل کی باری آئی، جب پیش کیا گیا، اس میں بھی ہم نے ٹوکن ریپرزنٹیشن دی، کیونکہ ہمیں بجٹ کی تیاری کے اوپر بھی حکومت نے کوئی آن بورڈ نہیں لیا۔ اس کے بعد اب ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا ہے کہ جو جنوبی پنجاب کا، کیونکہ پیپلز پارٹی کو تو مینڈیٹ جنوبی پنجاب سے ہی ملا ہے، جنوبی پنجاب کی تقریباً 30 سے اوپر اسکیموں کو کٹ لگایا گیا ہے، کوئی اربوں روپے کی وہ اسکیمز ہیں، ڈان کی رپورٹڈ نیوز تھی ہے۔ تو اس پہ ہم نے گورنمنٹ سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہمیں بتایا جائے کہ کون سی اسکیمز ہیں اور کیوں کٹ لگایا گیا ہے۔ اگر وہ ہمیں جواب آج کل میں نہیں ملے گا، اسمبلی کے فلور کے اوپر گورنمنٹ سے سوال کریں گے، ہمارے پاس ٹولز ہیں، ہمارے پاس حق ہے کہ ہم سوال کر سکیں گورنمنٹ سے۔ جی، ہو سکتا ہے کہ آپ سیٹس علیحدہ کر لیں، گورنمنٹ کی سیٹ سے علیحدہ چلے جائیں۔ دیکھیں، کچھ بھی پالیٹکس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیر کین بی اے بریکنگ پوائنٹ، دس could be a breaking point, this could be a last straw۔ اپوزیشن والی سائڈ پہ بیٹھنا شروع کر دیں آپ۔ یہ لاسٹ straw ہو سکتا ہے اگر ہماری ڈیولپمنٹ پنجاب کی، جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ اگر زیادتی کریں گے اور ہم ہماری اسکیمز کے اوپر کٹ لگائیں گے اور اس کو پرومس کر کے آپ پیچھے ہٹیں گے، تو پھر یہ مجبور ہو سکتا ہے اپوزیشن میں جا کے پارٹی مجبور ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی راہیں جدا کرے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم ان کو گائے بگائے پنجاب کی سچویشن سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا کلر صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری کہتے ہیں ہم نے لگایا ہوا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے لیے، تو پیپلز پارٹی کے مسائل وہاں سے حل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ایڈیشنل سیکرٹری صاحب انہوں نے ہمیں ایک دیا، آفس بھی دیا، بڑی ان کی مہربانی ہے جی۔ ایشوز جو ہیں جو حل ہو رہے ہیں وہ بہت معمولی سے ایشوز ہیں، جو کہ لیکن عوامی ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں ایک ایکسیس چاہیے ٹو دا چیف منسٹر۔ وہ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی؟ وہ نہیں ہو پا رہی۔ ہم نے بارہا دفعہ، اپوزیشن میں تو آپ لوگ بڑے قریبی تھے، بارہا دفعہ یہی گلہ ہے ہمیں کہ اپوزیشن میں جب ہم تھے تو ہم بہت اچھا، ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا، پھر ہم حکومت میں بھی اکٹھے رہے، اس میں بھی ہمارا ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا پی ایم ایل این کے ساتھ۔ اگرچہ انہوں نے ہمیں پورٹ فولیوز نہیں دیے تھے، بٹ آپ لوگوں نے استقبال کروایا ملتان میں، مریم آئی تھا جی، مریم نواز شریف صاحبہ کا اور ان کے والد صاحب کا ہمارے دل میں بڑا احترام ہے۔ لیکن جب سے وہ چیف منسٹر بنی ہے، ہماری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد ایک یا دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، بٹ یہ جو ہمارے جو ایشوز ہیں اس کے ریلیٹڈ ہم نے کتراتی ہیں پیپلز پارٹی سے ملاقات، ہم نے کوئی ریکویسٹ کی ہے تو وہ ہمیں ایکسیس نہیں ہوا۔ کتراتی ہیں آپ سے ملاقات پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سے؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس پہ وہ خود جواب دیں گی۔ ایسے چیف منسٹر پہلے تو آپ لوگوں سے بڑی ملتان بھی گئیں، آپ لوگوں سے ملاقات؟ جی، میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا ان کے گھر کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، مریم بی بی کے ساتھ ہمارا ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے۔ مطلب ہماری سیکنڈ جنریشن ہے بائی دا وے، جو ہم اکٹھا کام کریں۔ ان کے والد صاحب، میرے والد صاحب نے 40 سال اکٹھے پالیٹکس کی ہے اور بڑا اچھا وقت گزارا ہے۔ یہ ہماری اب سیکنڈ جنریشن ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سیکنڈ جنریشن پالیٹکس میں وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، تو اگر ہمیں ساتھ لے کے انہوں نے چلنا ہے تو
ورکنگ ریلیشن بہتر کرنا، ریلیشن شپ بہتر کرنا پڑے گا. غنائم صاحب بڑی تنقید ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر یو کے حوالے سے، آپ کے والد صاحب بھی گئے، آپ کے بھائی بھی گئے، میں بھی وہاں پہ تھا. آپ بھی وہاں پہ میں آپ کو تھے، بتاؤں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سینٹ کے پیسوں سے، عوام کے پیسوں سے وہاں پر گئے. وہ ڈیٹس بھی بڑی فرق رہی ہیں. علی قاسم گیلانی نے اس کو بڑا کلیئرلی اس پہ جیو کو انٹرویو دیا تھا. گیلانی صاحب اپنے آفیشیل ٹرپ پہ 4 روزہ ٹرپ پہ آئے ہوئے تھے لنڈن. میں بھی اتفاق سے وہاں پہ تھا، میرا بڑا بھائی بھی اتفاق سے وہاں پہ تھا، علی قاسم گیلانی صاحب بھی وہاں پر تھے. تو ہم مختلف ڈیٹ سے ہم تینوں بھائی گئے، اپنے خرچے پہ گئے. ہر 2 سال بعد جاتے ہیں. ہمارے لیے بڑا یوزول ہے. تو لنڈن میں تو علی قاسم اور میرے ساتھ بھائی نے تعلیم بھی انہوں نے وہیں سے حاصل کی، اور ان کا چکر لگتا رہتا ہے، اور آج سے نہیں پچھلے 20-25 سالوں سے لگتا آ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ بھانجے کی تقریب میں اسپیشلی گئے ہیں، وہ گئے ہیں اس پہ جائیں اور حکومت کے خرچے پہ ہم سب گئے ہیں، اگر یہ کوئی ثابت کر دے تو ہم استعفے دینے کو تیار ہیں. اگر ہم میں سے کس بھائیوں میں سے کسی نے بھی سینٹ کا کوئی پیسہ خرچ کیا ہو تو ہمارے دعوے ہوتے رہے ہیں کہ انہوں نے آفیشیل ٹور بنا کے یہ وہاں پہ گئے. اب گیلانی صاحب کے ساتھ پی ایم ایل این کے ایک سینیٹر تھے اور پی ایم پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر تھے. یہ 3 سینیٹرز کا 2 سینیٹرز اور ایک چیئرمین سینٹ کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا آن دا انویٹیشن آف دا اسپیکر آف دا ہاؤس آف کامن. تو اس کے انوائٹ پہ وہ وہاں پر موجود گئے تھے، اور لکیلی ڈیٹس وہی تھیں جن ڈیٹس میں آپ کے بھائی پہلے سے موجود، آپ لوگ ویسے پہلے سے موجود تھے، 10 دن پہلے سے موجود تھے. اچھا، تو آپ وہاں پر فلسطین کے وہاں پہ جو احتجاج وہاں پہ احتجاج ہوا، اس میں نے حصہ لیا، اور وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ بہت سی جو کمیونٹیز ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کرسچن ہیں، سب نے اس میں حصہ لیا. تمام مذاہب کے لوگ تھے، تمام ایتھنک بیک گراؤنڈس کے لوگ تھے، مسلمان تھے، کافی ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑا اجتماع تھا. اور اس طرح کے کاز کے لیے باہر نکلنا میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے ایز اے مسلم بہت ضروری ہے. پاکستان میں بھی ہمیں ان کازز کے لیے نکلنا چاہیے، نہ کہ اپنی سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نکلیں اور ایسے لوگوں کو بھی تکلیف میں ڈالیں. بڑا آرگنائز قسم کا پروٹیسٹ تھا، اور پاکستان میں بھی اس طرح کے ہونے چاہیے. آخری سوال گرانڈ صاحب، یہ جو پنجاب گورنمنٹ کے اندر پنجاب کے کابینہ کو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کابینہ میں شامل ہوگی، تو کیا آپ لوگوں نے جو حالات آپ بتا رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ پنجاب کابینہ میں شمولیت نہیں کریں گے، نہ وفاق میں نہ پنجاب میں؟ پنجاب گورنمنٹ میں شامل ہونے کا فیصلہ تو لیڈرشپ نے کرنا ہے، اور جس کمیٹی نے ڈسکس کرنا ہے جو پاور شیئرنگ ماڈل، اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے جس کا میں حصہ ہوں. تو ہمیں بہتر ہے کہ وہ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے کیا گورنمنٹ میں رہ کے ان کا ساتھ دینا ہے یا گورنمنٹ سے کیبنٹ سے باہر رہ کے گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہے. اس کا فیصلہ تو گورنمنٹ نے پارٹی نے کرنا ہے کہ لیڈرشپ نے کرنا ہے. لیکن اگر میرے سے پوچھیں تو کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا پی ایم ایل این کے ساتھ. جب ہم ساتھ تھے تو جب آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے میں، کیونکہ وہ چھوٹی سی گورنمنٹ تھی، پورٹ فولیوز کے ایشوز تھے اور بھی بہت سے ایشوز تھے، بٹ اب تو حالات اور بہتر ہیں اور خراب ہیں. اب حالات اور خراب ہیں پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کے حالات خراب ہیں؟ نہیں، ہمارے اپنا ورکنگ ریلیشن شپ کے بارے سے بات کر رہا ہوں. باقی پی ایم ایل این کے ساتھ آپ لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دوریاں ہیں، یہ بڑھ بھی سکتی ہیں، دوریاں ختم ہونی چاہیے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. ورکنگ ریلیشن شپ میں کمی ہے، ایکسیسیبلٹی میں کمی ہے، ملاقاتوں میں کمی ہے. یہ ملاقاتوں سے بھی بہتر ہو سکتی ہیں. یہ چھوٹے ایشوز ہیں، کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں. عوامی ایشوز ہیں، کچھ پوسٹنگز کے ایشوز ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفرز کے ایشوز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، ریمیا خان ہو گیا ملتان، وہاں ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم بتائیں کہ کون سا آفیسر ہمیں چاہیے، اور وہ آفیسر اگر کرپٹ ہے، اگر وہ اس آفیسر کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے تو ہماری سفارش کو اس کے خلاف سمجھیں، اس کو اس سے ہٹا دیں. لیکن یہ نہ کہیں کہ جو آفیسر میرٹ بیس کے نام پر جو ان کے ساتھ الائنس ہو اس کا ہو، یا ان کے ساتھ ان نظریات اس کے ملتے ہوں اس آفیسر کے، وہ پوسٹ کیے جائیں. اور جن کو آپ پٹواری کی اصلاح بلا سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جیلہ لگا دیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آفیسر لگا ہوا ہے ایک جگہ پر، ڈپٹی کمشنر اور فار ایگزامپل کمشنر، ایک ڈویژن یا ضلع میں اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے اور اچھی پرفارم کر رہا ہے، اور وہ ہمیں
ہمیں ملتان یا رحیمیہ خان کے لیے آپ لگا دیں اس کو، ہمیں ان کی ضرورت ہے، تو وہاں پر وہ یہ کہا جائے کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہے، تو اس کو پھر وہ وہاں پر بھی جس ضلع میں وہ لگا ہے وہاں پہ بھی ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے اس کو. بہت شکریہ، تھینک یو.